تم کہاں سے بول رہے ہو؟ تنویر کو تم پر بہت غصہ آ رہا ہے کہ تم خود اکیلے کام کر رہے اور اسے تم نے یہاں کمرے میں فالتو بٹھایا ہوا ہے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کی شگفتہ اور چہکتی ہوئی آواز اور لہجے نے اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تمام بوریت دور کر دی تھی۔ میں تو اپنے کمرے میں پڑا سو رہا تھا، اب اٹھا ہوں تو سوچا کہ فون کر کے معلوم کر لوں کہ تم لوگ مشن میں کہاں تک بڑھ چکے ہو، تاکہ چیف کو رپورٹ دے کر اس سے بڑی مالیت کا چیک وصول کر سکوں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم یہاں میرے کمرے میں آ جاؤ، پھر بات ہوگی۔ جولیا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جولیا کی باتوں سے سب کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ فون کرنے والا عمران ہے، لیکن عمران نے کیا کہا ہے یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو سکی تھی، کیونکہ جولیا نے لاؤڈر کا بٹن پریس نہیں کیا تھا۔ عمران کہہ رہا ہے کہ وہ تو اپنے کمرے میں پڑا سو رہا تھا۔ جولیا نے کہا تو اس کی بات سن کر سب مسکرا دیے، کیونکہ یہ بات وہ سب جانتے تھے کہ عمران ایسے حالات میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو صفدر نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو عمران مائیکل کے میک اپ میں دروازے پر کھڑا اس طرح آنکھیں جھپکا رہا تھا جیسے واقعی گہری نیند سے اٹھ کر آ رہا ہو۔ آئیے مسٹر مائیکل، آپ کی ہی کمی تھی، صفدر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ جب تک میں نہ آؤں دلہن مکمل دلہن نہیں بن سکتی۔ واہ، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس تم اسی طرح خواب ہی دیکھتے رہنا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نیک لوگوں کے خواب سچے بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح صفدر کے خواب سچے ہونے لگ گئے ہیں، عمران نے اندر آتے ہوئے کہا۔ میرے خواب؟ کیا مطلب عمران صاحب؟ صفدر نے دروازہ بند کر کے پلٹتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صالحہ اب تمہیں ایسی نظروں سے دیکھنے لگ گئی ہے جیسے بے رنگ تصویر میں رنگ بھر رہی ہو۔ کیوں صالحہ؟ عمران نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ نے خواہ مجھے اس معاملے میں گھسیٹ لیا ہے، صالحہ نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب کیا ہماری نگرانی ہو رہی تھی؟ خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے اچانک بولتے ہوئے کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو صاف ظاہر ہے عمران صاحب، نگرانی چیک ہونے پر ہی تو آپ نے اپنا اور ہم سب کے میک اپ کیے ہیں، اور اس انداز میں اس بڑے ہوٹل سے نکل کر اس درمیانے درجے کے ہوٹل میں آئے ہیں، صفدر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے کہ پاکیشیا سے یہاں اصل چہروں میں آئے ہیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ واہ، کیا عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، واہ، رشک آ رہا ہے مجھے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے میں تو تمہاری عقل اور سمجھ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ آخر چیف نے خواہ تو تمہیں ڈپٹی چیف نہیں بنایا ہوگا، کچھ دیکھ کر ہی بنایا ہوگا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب پلیز، آپ واقعی ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، لیکن اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، یہاں کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے، میں تعریف کر رہا ہوں اور آپ سب ناراض ہو رہے ہیں۔ صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل اور تم جو بات نہیں سوچ سکے وہ جولیا نے سوچ لی ہے۔ گو اس کا اظہار اس انداز میں نہیں کیا جس پر اس کے 100 میں سے 2-3 نمبر تو کم کیے جا سکتے ہیں، ویسے اس نے ٹاپ فرسٹ کلاس مارکس لیے ہیں۔ عمران کی زبان رواں تھی۔ سیدھی طرح اور کھل کر بات کرو ورنہ، جولیا نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ عمران دراصل اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تم نے یہ بات کر کے بتا دیا ہے کہ تم اس نتیجے پر پہنچ گئی ہو کہ ہمارا پاکیشیا میں یہاں تک اصل چہروں میں سفر کرنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ اگر ہماری نگرانی ہو رہی ہو تو اس نگرانی کا مرکز کہاں ہے اور کون کرا رہا ہے، اور ہمارا یہ مقصد پورا ہو گیا اور ہم نے میک اپ کر کے وہ ہوٹل خاموشی سے چھوڑ دیا۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا سمیت سب کے چہروں پر حیرت اور الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا تمہارا مطلب ہے کہ تم نے دانستہ نگرانی کرنے والوں کو اپنے پیچھے لگایا تھا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ کیوں؟ اس کا فائدہ؟ اب تو اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں گے وہ لوگ، جولیا نے کہا، جبکہ باقی سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ سارج کے بڑے جو بھی ہیں وہ دوسروں کو ڈاج دینے اور اندھیرے میں رکھنے کے کامیاب گر جانتے ہیں۔ انہوں نے الباما میں فرضی ہیڈ کوارٹر بنا کر اس کا ثبوت دیا ہے۔ اب تم لوگوں نے لارڈ ڈکسن اور لارڈ اینتھنی سے معلومات حاصل کی اور مجھے کرنل سمتھ کی فائل سے معلوم ہوا ہے
کہ اصل ہیڈ کوارٹر اطالیہ کے علاقے میرانا میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ڈاجنگ ہیڈ کوارٹر ہو تو پھر؟ اس لیے اس کا حل یہی تھا کہ نگرانی کرنے والوں کو چیک کیا جائے اور پھر ان کے ذریعے آگے بڑھ کر پہلے کنفرم کیا جائے کہ واقعی ہیڈ کوارٹر اطالیہ کے علاقے میرانا میں ہے یا نہیں، ورنہ اس کے علاوہ چیکنگ کی اور کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ عمران نے کہا، تو پھر معلوم ہوا ہے کچھ؟ جولیا نے کہا، ہاں، اسی لیے تو مجھے تم لوگوں کی پر لطف صحبت سے محروم رہنا پڑا۔ میں نے ایک نگرانی کرنے والے کو گھیر کر اس سے معلومات حاصل کی تو مجھے معلوم ہوا کہ پاگو کے ایک موشاگا نامی کلب کے مینیجر نے ہماری نگرانی کرائی ہے۔ میں نے جا کر اس مینیجر کو گھیر لیا۔ اس مینیجر نے بتایا کہ اس کا تعلق اسٹاریا کی ایک تنظیم رونالڈو سے ہے۔ رونالڈو مخبری اور نگرانی کا کام کرتی ہے۔ چنانچہ اب ہم نے یہاں سے اسٹاریا جانا ہے، وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اس طرح کیا ہمیں اصلیت معلوم ہو جائے گی؟ نگرانی کرنے والے تو کرائے کے ہوں گے جنہیں رقم دے کر کام کرایا جا سکتا ہے۔ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، یہاں مشاگا نامی کلب کا مینیجر واقعی کرائے کا آدمی ہے، جبکہ اسٹاریا کی تنظیم رونالڈو بھی کمرشل تنظیم ہے، لیکن اس کا مستقل کانٹریکٹ سارج کے ساتھ ہے، اور رونالڈو کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں وہ انتہائی حیرت انگیز ہیں کہ رونالڈو اسٹاریا میں ایک خصوصی سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی کراتی ہے۔ اس سیٹلائٹ میں نگرانی کرنے والے کی چند خاص نشانیاں فیڈ کر دی جاتی ہیں اور پھر وہ آدمی 24 گھنٹے نگرانی میں رہتا ہے اور اس کی تمام حرکات کی باقاعدہ فلم بنتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز تک بھی ٹیپ ہو جاتی ہے۔ اسٹاریا اور اطالیہ کی سرحدیں ملتی ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ اسٹاریا کے راستے ہی اطالیہ میں داخل ہوا جائے؟ اور بھی تو راستے ہو سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور بھی راستے ہیں، مثلاً یہاں پاگو سے ہی لانچ کے ذریعے بحیرہ ایڈریاٹک کراس کر کے وہاں پہنچا جا سکتا ہے، یا پھر یہاں سے یونان اور پھر وہاں سے بحیرہ روم کے ذریعے بھی اطالیہ میں داخل ہوا جا سکتا ہے، لیکن پھر ہمارا یہاں آنا ضروری نہیں تھا۔ پھر ہم پاکیشیا سے براہ راست کرانس اور پھر کرانس سے بھی اطالیہ میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن پھر ہم چیکنگ کرنے والوں کو چیک نہ کر سکتے تھے، اور اگر تمام تر اقدامات کے بعد ہمارے سامنے یہ بات آتی کہ ہم ڈاج کھا گئے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے ہم اصل چہروں میں تارکی اور پھر تارکی سے پاگو آئے ہیں۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم اتنی گہرائی میں کیسے سوچ لیتے ہو؟ جب بھی تم اپنے کسی ایسے کام کی وضاحت کرتے ہو تو لگتا ہے کہ ہم واقعی بے وقوف لوگ ہیں۔ تنویر نے اپنی مخصوص فطرت کے مطابق صاف اور کھری بات کرتے ہوئے کہا، اور سب اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، سیٹلائٹ نگرانی کے لیے کیا نشانات سیٹلائٹ میں فیڈ کرائے جاتے ہیں؟ وہ کس قسم کے نشانات ہیں جو میک اپ کے باوجود بھی تبدیل نہیں ہوتے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، دونوں آنکھوں کے درمیان فاصلہ، دونوں کانوں کا ایک دوسرے سے اونچا نیچا ہونا، منہ جسے دہن کہا جاتا ہے اس کی چوڑائی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی طرح بھی میک اپ کے ذریعے تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ عمران نے جواب دیا، لیکن یہ کس طرح فیڈ کرائی جاتی ہیں؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ایک تصویر ریز کی مدد سے تیار کی جاتی ہے اور اس تصویر میں سے یہ خاص نشانیاں خود بخود سیٹلائٹ میں فیڈ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ قدرت کا کمال ہے کہ یہ سب چیزیں ہر شخص کی منفرد ہوتی ہیں۔ جس طرح انگلیوں کے نشانات آپس میں نہیں ملتے، اسی طرح یہ نشانیاں بھی نہیں ملتی۔ عمران نے کہا، کمال ہے، یہ بالکل نئی بات سامنے آئی ہے، کم از کم میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ صالحہ نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، تمہاری عمر کچھ اور سوچنے کی ہے، یہ باتیں سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صالحہ اس کا مطلب سمجھ کر کہ اسے صفدر کے بارے میں سوچنا چاہیے بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ گھما پھرا کر بہرحال بات کر دیتے ہیں، لیکن عمران صاحب، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ایک کان دوسرے کان سے اونچا یا نیچا ہوتا ہے؟ صالحہ نے کہا، ایسا ہونا قدرتی بات ہے، وجہ کیا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ بہرحال ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، یہ نشانیاں تو سیٹلائٹ میں پہنچ چکی ہوں گی، پھر ہم اسٹاریا کیسے چھپ کر کام کریں گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو سب اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ رونالڈو کی چیکنگ مشینری کو تباہ کر دیا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے، اور تو کوئی حل نہیں ہے، عمران نے کہا۔
ہاں عمران صاحب، ایسا ہونا ضروری ہے اور یہ کام ہم کریں گے، صفدر نے کہا۔ ہم سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم اور صالحہ یا کوئی اور بھی ہم میں شامل ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو سب ہنس پڑے۔ ہم سے میری مراد آپ کے علاوہ پوری ٹیم ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم جا کر اسٹاریا میں رونالڈو کا مشین سینٹر تباہ کرو، تب تک میں یہاں ہوٹل میں پڑا سوتا ہوں۔ چلو، ایسا ہو سکتا ہے کہ جولیا کو تم یہاں چھوڑ جاؤ اور تنویر کو ساتھ لے جاؤ، عمران نے کہا۔ میں ٹیم کے ساتھ جاؤں گی، یہ بات سن لو، اور آئندہ اس انداز میں میرے بارے میں بات نہ کرنا، جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اور اس کے جواب سے ہی تنویر کا کوئی بات کرنے کے لیے کھلا ہوا منہ بند ہو گیا اور اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چلو پھر صالحہ کو چھوڑ جاؤ، ہم دونوں بہن بھائی سیر سپاٹا کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، صالحہ نے فوراً کہا۔ نہیں، تم بھی ساتھ جاؤ گی اور عمران بھی۔ ہمیں اکیلے جا کر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے واپس یہاں نہیں آنا، آگے اطالیہ جانا ہے، جولیا نے کہا تو سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ تم خود کہتی ہو کہ عمران ہمیں کام نہیں کرنے دیتا، اور جب کام کرنے کا موقع آتا ہے تو تم خود راستہ روک دیتی ہو، تنویر نے غصیلے لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ عمران کے ساتھ جانے سے کیا کام نہیں ہوگا؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ سب کچھ خود کرے گا اور پھر کسی ہوٹل کے کمرے میں آ کر کہہ دے گا کہ کام ہو گیا اور بس، تنویر نے کہا، اور کمرہ کہوں سے گونج اٹھا۔ تنویر درست کہہ رہا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران صاحب کا ٹارگٹ یہ مشینری نہیں ہو سکتی، ان کا ٹارگٹ لا محالہ رونالڈو کا چیف ہوگا، جس سے یہ اصل معلومات کریں گے کہ کیا واقعی سارج کا ہیڈ کوارٹر اطالیہ کے علاقے میرانہ میں ہے یا نہیں۔ اس لیے میں اور عمران ساتھ مل کر اس چیف کو گھیریں گے جبکہ آپ مشینری روم کو تباہ کریں تاکہ ہم اطالیہ میں کھل کر نقل و حرکت کر سکیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کمال ہے، پاکیشیا سیکرٹ سروس تو اب عالموں و فاضلوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے جولیا اصل بات کی گہرائی تک پہنچ گئی تھی اور اب کیپٹن شکیل نے وہ سوچ لیا جو ابھی میں نے سوچا بھی نہ تھا، عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو کمرہ بے اختیار کہوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے آپ کی سوچ پڑھی ہے، میں نے تو اپنے طور پر آئندہ حالات کا تجزیہ کیا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی بات پر تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ اب تم مجھ سے بھی 2 قدم آگے چلنے لگ گئے ہو، میں نے ابھی سوچا بھی نہیں اور تم نے پہلے ہی سوچ لیا۔ بہرحال اصل بات یہی تھی اور اب ہمیں سنجیدگی سے آئندہ کے معاملات طے کر لینے چاہیے، کیونکہ جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق سارج انتہائی منظم، باوسائل اور جدید ترین سائنسی آلات بے دریغ استعمال کرتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اب آئندہ ہمیں سانس لینے کا بھی موقع نہ ملے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب کے چہروں پر سنجیدگی کی تہ چڑھتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، ہمیں کھل کر بتاؤ، ہم کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں، جولیا نے کہا تو عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے کھول کر درمیانی میز پر رکھ دیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے پاگو اور یہ ہے اطالیہ اور یہ ہے اس کا علاقہ میرانہ۔ میرانہ مکمل بنجر پہاڑی علاقہ ہے، اس علاقے میں داخل ہونے کا زمینی راستہ ایک ہی ہے جسے میرانہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک ایئر فورس اسپاٹ ہے اور اس کی چیک پوسٹ ہے۔ میرانہ کے ارد گرد سلیٹ کی طرح سیدھی اور اونچی پہاڑیوں کا دائرہ ہے اور ان پہاڑیوں پر یقیناً چیکنگ آلات بھی نصب ہوں گے، جہاں سے نیچے وادی میں چیکنگ ہوتی رہتی ہوگی اور چیکنگ باقاعدہ سکرین پر دیکھی جاتی ہوگی۔ اس دائرے کے اندر ایک زیر زمین عمارت ہے جسے ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے اور ہم نے اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا ہے، عمران نے کہا۔ کیا یہ ہیڈ کوارٹر اصل ہے؟ جولیا نے کہا۔ یہ بات تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگی، پہلے معلوم نہیں ہو سکتی، عمران نے جواب دیا۔ اب ہم نے پہلے اسٹاریا جانا ہے یا براہ راست اطالیہ پہنچنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے اسٹاریا لازماً جانا ہے کیونکہ اسٹاریا میں رونالڈو کی مشینری تباہ کرنا ضروری ہے، ورنہ ہماری فیڈنگ ہمیں ایک قدم بھی آگے نہیں چلنے دے گی اور ہم ختم کر دیے جائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ہم پاگو سے فلائٹ کے ذریعے جائیں گے لیکن 2 گروپوں کی صورت میں، ایک گروپ میں میرے ساتھ صالحہ اور کیپٹن شکیل ہوں گے اور دوسرے گروپ میں جولیا کے ساتھ تنویر اور صفدر ہوں گے۔ اسٹاریا پہنچ کر تم لوگوں نے رونالڈو کا مشینری روم تباہ کرنا ہے جبکہ میں رونالڈو کے چیف کو چیک کروں گا، عمران نے کہا۔ لیکن یہ مرکز کیسے چیک کیا جائے گا؟
جولیا نے پوچھا۔ وہاں جا کر اخبار میں اشتہار دے دینا اور ساتھ ہی انعام کا اعلان بھی کر دینا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مس جولیا آپ بے فکر رہیں، ہم اسے ٹریس کر لیں گے، صفدر نے جولیا کا منہ بگڑتے دیکھ کر کہا۔ لیکن تم سیدھی طرح جواب نہیں دے سکتے تھے، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ بچوں کی طرح سوال مت کیا کرو، کام کرنے کا شوق ہو تو پھر کام کیا کرو، عمران نے اور زیادہ سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس میں بھی قصور تمہارا ہے، تم نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس بار تنویر نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ تو پھر خاموشی سے انگلی پکڑ کر چلتے رہا کرو۔ عمران کا موڈ کسی طرح بھی درست نہیں ہو رہا تھا۔ اٹھو اور جاؤ اپنے کمرے میں، اپنے گروپ کو بھی لے جاؤ، ہم خود ہی سب کچھ کر لیں گے، جاؤ، جولیا نے یک لخت پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اوکے، آؤ کیپٹن شکیل، عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس موقع پر ہمارا آپس میں اس طرح الجھنا الٹا ہمارے خلاف جائے گا۔ اگر مس جولیا نے بچگانہ سوال کر ہی دیا تھا تو اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ صفدر نے کہا۔ میں نے اس لیے یہ سوال کیا تھا کہ اسے پہلے سے ہر بات معلوم ہوتی ہے، جولیا نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ معلوم تو ہوتی ہے، لیکن اگر آسانی سے بتا دیا جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ چلو اب بتا دیتا ہوں، امید ہے اب اس کو پوری اہمیت دی جائے گی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مرکز کہاں ہے، لیکن اس کو ٹریس کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ جس عمارت کی چھت پر بظاہر کراس میڈیا ایریل لگا نظر آئے، لیکن اس ایریل پر ایک سرخ رنگ کی تھالی لگی نظر آئے، تو یہی سیٹلائٹ چیکنگ مرکز ہے، کیونکہ اس سرخ تھالی کے ذریعے ہی ریز اور ویوز دونوں سیٹلائٹ اور گراؤنڈ مشینری کے درمیان رابطے میں رہتی ہیں، عمران نے جواب دیا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اب سٹاریا جیسے بڑے شہر میں لاکھوں کروڑوں میڈیا ایریل لگے ہوں گے، اور ان میں سے سرخ تھالی کیسے ٹریس کی جائے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کا ایک اور آسان طریقہ ہے، وہ یہ کہ سرخ رنگ کے پلاسٹک شیشوں والی اینک پہن لو، تمہیں آسمان کی طرف جاتی ہوئی ریس کا دھارا صاف دکھائی دینے لگ جائے گا، اور یہ اینک بچوں کے کھلونے بیچنے والی دکان سے عام مل جاتی ہے، اور اگر تمہیں اس میں بھی کوئی پریشانی ہو تو چلو میں دے دیتا ہوں یہ اینک۔ عمران نے کوٹ کی جیب سے ایک بچکانہ اینک نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دی۔ اوہ، تم اسے خرید بھی لائے ہو، تم واقعی کام کرنا جانتے ہو، جولیا نے بے اختیار ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب تو بہرحال تم یہ مرکز تلاش کر لو گی، لیکن یہ بتا دوں کہ اس مرکز کی حفاظت انتہائی سختی سے کی جا رہی ہوگی، اس لیے انتہائی محتاط رہنا، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی صالحہ اور کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران صاحب، اس مرکز کی تباہی کے بعد آپ سے ملاقات کہاں اور کیسے ہوگی؟ صفدر نے پوچھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس لیے فکر مت کرو، راہ نکل آئے گی، میرے پاس 05 ٹرانسمیٹر موجود ہے، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار شرمندہ سی ہنسی ہنس کر رہ گیا، کیونکہ یہ بات اسے بھی معلوم تھی کہ 05 ٹرانسمیٹر سب کے پاس موجود ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کے آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس مارشل اٹینڈنگ یو، کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ پاگو سے رابرٹ کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بات کراؤ، مارشل نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، میں رابرٹ بول رہا ہوں پاگو سے، یہاں ایک گروپ کو چیک کیا گیا ہے، یہ گروپ ایک عورت اور 2 مردوں پر مشتمل ہے، اور یہ گروپ سٹاریا جانے کے لیے بس ٹرمینل پر موجود ہے، رابرٹ نے کہا۔ شک کی وجہ؟ مارشل نے پوچھا۔ باس، ان دونوں مردوں میں سے ایک نے دوسرے سے ایشیائی زبان میں بات کی ہے اور دوسرے کو صفدر کے نام سے پکارا ہے، جس پر اس کی ساتھی عورت نے انہیں سختی سے ایشیائی زبان میں بات کرنے سے روک دیا، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے حلیوں کی تفصیل بتاؤ، اور حلیوں کے ساتھ ساتھ ان کے قد و قامت اور لباس وغیرہ کی تفصیل بھی بتا دو، مارشل نے کہا تو رابرٹ نے حلیوں، قد و قامت اور لباس کی تفصیل بتا دی۔ یہ جس بس پر سوار ہو کر سٹاریا کے لیے روانہ ہو، اس بس کی تفصیل بھی بتا دینا، مارشل نے کہا۔ یس سر، یہ بس میں بیٹھ چکے ہیں اور بس روانہ ہونے والی ہے، رابرٹ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ اس نے بس کے بارے میں ضروری تفصیلات بھی بتا دیں۔ یہ بس کتنی دیر میں سٹاریا پہنچے گی؟ مارشل نے پوچھا۔ سر، 4 گھنٹے کا سفر ہے،
4 گھنٹے بعد بس اسٹاریا کے پہلے سٹاپ کارگون پہنچ جائے گی، رابرٹ نے جواب دیا۔ یہ گروپ تو 2 عورتوں اور 4 مردوں پر مشتمل تھا، اب جس گروپ کے بارے میں تم بتا رہے ہو یہ 1 عورت اور 2 مردوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گروپ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس لیے دوسرے گروپ کی تلاش جاری رکھو، مارشل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہم کام کر رہے ہیں اور جلد ہی اسے بھی ٹریس کر لیں گے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے، مارشل نے کہا، اور پھر اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر فون سیٹ کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس باس، ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ رابرٹ کی کال ٹیپ کر لی گئی ہے یا نہیں؟ مارشل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس سر، کر لی گئی ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ سٹونز کو میرے آفس بھیجو، مارشل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد اور درمیانے جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ بیٹھو سٹونز، مارشل نے کہا تو آنے والا نوجوان میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس ہمارے ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام کر رہی ہے اور اس کے ایک گروپ کو تارکی سے پاگو پہنچنے پر چیک کیا گیا ہے اور پھر اچانک یہ گروپ غائب ہو گیا۔ ان کی ریس پکچرز حاصل کر لی گئی تھیں جو یہاں سیٹلائٹ میں فیڈ کر دی گئی ہیں تاکہ یہ گروپ چاہے جس میک اپ میں بھی ہو اسٹاریا میں داخل ہوتے ہی چیک ہو جائے اور پھر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاگو میں بھی اس کی تلاش جاری رکھی گئی تھی۔ ابھی پاگو سے رابرٹ کی کال آئی تھی، مارشل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے رابرٹ کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ یس سر، اب انہیں کارگون میں ہلاک کر دیا جائے، سٹونز نے کہا۔ یہ تمام معاملات انتہائی احتیاط طلب ہیں، چونکہ ہیڈ کوارٹر داؤ پر لگا ہوا ہے، اس لیے ہمیں ایک ایک قدم انتہائی احتیاط سے اٹھانا ہے۔ اتفاق سے یہ گروپ تو ہماری نظروں میں آ گیا ہے، لیکن دوسرا گروپ غائب ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گروپ بھی اسٹاریا آئے، اور ہو سکتا ہے وہ اسٹاریا کے ذریعے اطالیہ پہنچنے کے بجائے کسی اور راستے سے وہاں پہنچے۔ اس لیے اگر ہم نے اس گروپ کا خاتمہ کر دیا تو پھر ہم دوسرے گروپ کو ٹریس کرنے کا موقع ضائع کر دیں گے۔ اس لیے اس گروپ کو ہم نے بے ہوش کر کے اسپیشل پوائنٹ پر اس وقت تک قید رکھنا ہے جب تک دوسرا گروپ سامنے نہیں آ جاتا، پھر ہم دونوں گروپس کو ہلاک کر دیں گے، اور اگر دوسرا گروپ ٹریس نہ ہو سکا تو پھر اس گروپ سے دوسرے گروپ کے بارے میں معلوم کیا جا سکے گا۔ ان کی ہلاکت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، مارشل نے کہا۔ یس سر، سٹونز نے جواب دیا۔ تفصیل ایک بار پھر سن لو، اس کے بعد کارگون پہنچ جاؤ، ان تینوں کو تم بے ہوش کر کے یہاں لے آنا اور اسپیشل پوائنٹ پر قید کر کے مجھے اطلاع دینی ہے۔ لیکن یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، اس لیے تمام کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ تمہاری معمولی سی کوتاہی سے بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، مارشل نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، ہم بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دیں گے اور پھر ان تینوں کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپیشل پوائنٹ پر پہنچا دیا جائے گا، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ کارگون پر بہت بڑا بس ٹرمینل ہے اور وہاں پولیس کی تعداد بھی کافی ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے بجائے اس پہلے سٹاپ پر کام کرنا زیادہ محفوظ رہے گا، سٹونز نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی سامان وغیرہ ہو تو اسے بھی ساتھ لے آنا ضروری ہے، مارشل نے کہا۔ یس باس، سٹونز نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہاں کی پولیس کے بارے میں کیا انتظام کرو گے؟ ورنہ وہ ہیلی کاپٹر کے بارے میں اطلاعات ملنے پر یہاں کی پولیس سے رابطہ کر لیں گے، مارشل نے کہا۔ سر، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا، یہ میرا کام ہے، سٹونز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جاؤ اور پھر کام ہونے پر مجھے اطلاع دینا، مارشل نے کہا، اور سٹونز نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر اٹھ کر سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد مارشل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سیٹلائٹ چیکنگ سینٹر کے انچارج ڈیوڈ سے بات کراؤ، مارشل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارشل نے کہا۔ ڈیوڈ لائن پر ہے باس، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، مارشل نے کہا۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے ایک اور مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈیوڈ، جن 6 افراد کی ریس پکچرز تمہیں بھجوائی گئی تھیں انہیں تم نے سیٹلائٹ میں فیڈ کر دیا ہے، مارشل نے کہا۔ یس چیف، ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ 6 افراد 3 کے 2 گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک گروپ کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے، وہ بس کے ذریعے پاگو سے اسٹاریا پہنچ رہا ہے،
اور انہیں اسٹاریا کے پہلے سٹاپ کارگون سے پہلے ہی اغوا کر کے بذریعہ ہیلی کاپٹر یہاں لایا جائے گا۔ البتہ دوسرے گروپ کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، اس دوسرے گروپ کو تم نے چیک کرنا ہے، مارشل نے کہا۔ یس چیف، ہم انہیں چیک کر لیں گے، ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ محتاط رہنا، اور جیسے ہی ان کے بارے میں کوئی اطلاع ملے تم نے مجھے فوری تفصیلی رپورٹ دینی ہے تاکہ اس گروپ کو کور کیا جا سکے، مارشل نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو مارشل نے ریسیور رکھ دیا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مارشل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارشل نے کہا۔ سر، سپر چیف کی کال ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ او اچھا، ہیلو سپر چیف، میں مارشل عرض کر رہا ہوں، مارشل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی، دوسری طرف سے بھاری لہجے میں کہا گیا تو مارشل نے اب تک ملنے والی معلومات اور کیے گئے اقدامات کی تفصیل بتا دی۔ تمام اقدامات انتہائی احتیاط سے کرنے ہیں اور ان دونوں گروپوں کا ہر صورت اور ہر قیمت پر اسٹاریا میں ہی خاتمہ کرنا ہے، دوسری طرف سے بھاری لہجے میں کہا گیا۔ یس سپر چیف، مارشل نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور مارشل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 3 گھنٹوں کے شدید انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مارشل نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سٹونز لائن پر ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او یس، کراؤ بات، مارشل نے چونک کر کہا۔ ہیلو سر، میں سٹونز بول رہا ہوں، اسپیشل پوائنٹ سے، سٹونز کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ مارشل نے پوچھا۔ سر، جس طرح طے ہوا تھا ویسے ہی عمل کیا گیا اور یہ تینوں افراد اس وقت بے ہوشی کے عالم میں اسپیشل پوائنٹ کے 0 روم میں موجود ہیں، سٹونز نے جواب دیا۔ کوئی پرابلم؟ مارشل نے پوچھا۔ نو سر، سب اوکے ہو گیا ہے، پولیس کو پہلے سے کور کر لیا گیا تھا، اس لیے آل از اوکے، سٹونز نے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی انہیں 0 روم میں رہنے دو اور 0 روم کو لاکڈ رکھنا جب تک دوسرے گروپ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل جاتی۔ اگر اطلاع مل گئی تو انہیں 0 روم میں سائنائڈ گیس پھیلا کر ختم کر دیا جائے گا، اور اگر دوسرے گروپ کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی تو پھر ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، مارشل نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، مارشل نے کہا اور اطمینان بھرا طویل سانس لے کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ 3 افراد تو قابو میں آ گئے تھے، اب 3 رہ گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ 0 روم سے ان کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی بھی باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ 0 روم کو سائنسی قید خانے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اب اسے ڈیوڈ کی طرف سے کال کا انتظار تھا، وہ چاہتا تھا کہ دوسرا گروپ بھی ہاتھ آ جائے تو وہ ان 6 افراد کا خاتمہ کر کے سپر چیف کی نگاہوں میں سرخ رو ہو سکے۔ کیا ہمارا اسٹاریا جانا ضروری ہے مسٹر مائیکل؟ ہم براہ راست بھی تو اطالیہ جا سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جو سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران، کیپٹن شکیل اور صالحہ تینوں بس کے ذریعے اسٹاریا جا رہے تھے۔ بس میں مسافروں کی تعداد خاصی کم تھی، اس لیے صالحہ علیحدہ سیٹ پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عمران اور کیپٹن شکیل اکٹھے ہی علیحدہ سیٹوں پر موجود تھے۔ جب سے بس پاگو سے روانہ ہوئی تھی، عمران نے سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کیپٹن شکیل کافی دیر تک ایک رسالہ جو وہیں بس کے ریک میں پڑا تھا اٹھا کر پڑھتا رہا تھا، پھر اس نے رسالہ بند کر کے واپس ریک میں رکھا اور عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے بات کر دی۔ مسٹر گراہم، ہم نے اصلیت بھی تو معلوم کرنی ہے، بغیر اسٹاریا جائے اصلیت کیسے معلوم ہو سکے گی؟ عمران نے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ چیکنگ، اس کا کیا ہوگا؟ جیسے ہی ہم اسٹاریا میں داخل ہوں گے وہ ہمیں چیک کر لیں گے، پھر؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تھا تو میں نے ایکریمیا میں ایک بڑے سائنسدان کو فون کر کے اس سے اس بارے میں تفصیلی ڈسکشن کر لی تھی، کیونکہ یہ میرے لیے بھی نئی بات تھی۔ بہرحال یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر میک اپ میں سیسے کی خاص تناسب سے مقدار شامل کر دی جائے تو سیٹلائٹ چیکنگ ریز چیک نہیں کر سکتی، اور جو میک اپ مجھ سمیت سب نے کیا ہوا ہے اس میں سیسے کی مطلوبہ مقدار موجود ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ نے سب کو پہلے ہی بتا دینا تھا، سب اس سلسلے میں پریشان تھے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، مجھے اس کا خیال ہی نہیں رہا، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب،
یہ رونالڈو کیا کسی آدمی کا نام ہے یا کسی کلب؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ کلب کا نام ہے، لیکن خفیہ کلب، ایسا کلب جس کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے، صرف مخصوص افراد ہی اس بارے میں جانتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کو کس طرح چیک کیا جائے گا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اخبار میں اشتہار دے کر، عمران نے جواب دیا۔ تو کیپٹن شکیل نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے معلوم کر چکے ہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے بے اختیار آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مسٹر گراہم، ہماری تمام توجہ اور جدوجہد نامعلوم سے معلوم کی طرف ہوتی ہے، اور نامعلوم سے معلوم تک کا یہ سفر بے حد کٹھن ہوتا ہے۔ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اگر تم خود اپنے ذہن پر زور ڈالو کہ ہم کیسے معلوم کر سکیں گے، تو تم بھی نامعلوم سے معلوم تک پہنچ سکتے ہو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔